بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ اگر اس کا سر قلم کر دیا جاتا تو وہ جادو نہ کھلتا، کیونکہ یہ ختم ہو جاتا۔ اس کا سر قلم نہیں کیا گیا اور وہ جادو اپنی قوت کے ساتھ سامنے آیا، اور ایسا انداز سے سامنے آیا کہ ہمیں خود بہت زیادہ احساس ہوا۔ شہنشاہ اعظم، اس میں ہمارا قصور یقیناً ہوگا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو بات حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ایسا جادو اس کے پاس تھا، آج تک خود ہم نے نہ سنا، نہ سوچا، نہ دیکھا۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے باقی دیگر جادوگر اور عاملین کی طرف نظر اٹھائی تو سب نے اثبات میں سر ہلایا کہ آقا، حقیقت یہی ہے کہ ان کی بات سچی ہے کہ آج تک ایسا جادو اور ظالم انداز کا جادو ہم نے نہ کبھی سوچا، نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا، لہٰذا اس میں ہمارا قصور نہیں۔ پھر بھی ہم آپ سے معذرت اور معافی کے خواستگار ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہماری جان بخشی کر دیں۔ ہم نے ہمیشہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی غلامی کی ہے اور آئندہ بھی غلامی کے طلبگار ہیں۔ جب ان کی بات ختم ہوئی تو وزیر اعظم نے شہنشاہ اعظم کے کان میں کوئی بات کہی، جس سے شہنشاہ اعظم کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے آنکھوں کے اشاروں سے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ ظالم جادوگر بالکل نہتہ ہو گیا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہ خاموش تھا اور اس نے اپنی طاقت اور جرات دکھائی، اسے اپنی آخری وار پر ناز تھا، مگر اب یہ جن معافی درگزر اور معذرت کی طرف لوٹ آیا۔ شہنشاہ اعظم سے بار بار معافی مانگتا تھا اور پورے مجمع سے معافی اور رحم کا طلبگار تھا، لیکن مجمع اس کو معاف کرنے کے حق میں نہ تھا۔ آخر اس کو معافی کیوں ملتی؟ آخر مجمع اس کو معاف کیسے کرتا؟ اس نے ظلم کی اندھیری رات میں کتنے مشکل سے مشکل وار کیے، کتنے لوگوں کو اس نے پریشان کیا اور کتنی انسانیت کو اس نے تذلیل کیا، دکھی انسانیت کو پریشان سے پریشان تر کیا۔ اسے تو لوگوں میں سکھ بانٹنے تھے، سکون دینا تھا، اگر عامل تھا بھی تو اس کے عمل سے مریضوں کو صحت یابی ملنی چاہیے تھی، ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑ اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لوگوں کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور انتقام کے شعلے ہواؤں اور فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے۔ خود شہنشاہ جنات حالت تذبذب میں تھے کہ میں کیا فیصلہ کروں، کیا کہوں؟ کیا اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور سسکا سسکا کر قتل کروں، یا پھر میں ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں اور اس کو قتل کر دوں؟ آخر کیسے اور کس طرح ہو؟ آخر کار بادشاہ نے اعلان کیا کہ 3 دن کے بعد آپ میرا آخری فیصلہ سنیں گے، لہٰذا 3 دن انتظار کیا جائے۔ اگلے ہی پل اس ظالم جادوگر کو قید کر دیا گیا اور بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور پردے کے پیچھے چلا گیا۔ لوگ حیران پریشان کہ اس کو 3 دن مزید رعایت کیوں دی گئی اور 3 دن مزید ڈھیل کیوں دی گئی؟ یہ ایسا کیوں ہوا اور کس لیے ہوا؟ 3 دن کیا تھے؟ 3 صدیاں تھیں۔ لوگوں کی آپس میں چہمہ گوئیاں، تجزیے، مشورے ایسے کہ اگر ایک ایک کو بیان کرنے بیٹھے تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی۔ کوئی کہتا بادشاہ اس کو چھوڑ دے گا اور کسی ایسی وادی میں بھیج دے گا جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو، اور یہ سسک سسک کر مر جائے گا، کیونکہ شاہ جنات کے پاس ایسی کئی وادیاں اور ایسے کئی واقعات پہلے سے ہو چکے تھے کہ بادشاہ جب کسی سے سخت ناراض ہوتا تھا تو اس کو ایسی وادی میں بھیج دیتا تھا جہاں نہ کھانا، نہ پینا، نہ زندگی، نہ صحت، نہ کوئی دوست، نہ کوئی عزیز اور نہ کوئی جاننے والا، اور یہ شخص تنہائیوں میں سسکنے کا ایسا ٹھکرایا جاتا کہ اپنی زندگی میں خود ختم ہو جاتا، پریشان ہو جاتا اور مارا جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک شخص مسلسل بغاوت پر اترا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے کئی بار تنبیہ کی، کچھ سزائیں بھی ملیں، لیکن وہ بغاوت کیے جا رہا تھا اور بغاوت پر بغاوت، حتیٰ کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ بادشاہ کے حکم کو اس نے ہمیشہ ہلکا سمجھا اور کسی کے حکم کے کوئی رعایت نہیں کی۔
یہ آخرکار اسی ویران اور بے سہارا جگہ کی سزا کا مستحق سمجھا گیا اور بادشاہ نے اسے ویران وادی میں بھیج دیا جو چاروں طرف سے فلک بوس پہاڑوں سے گری ہوئی ہے اور ان پر سخت جنات کے سخت پیرے ہیں اور کوئی شخص باہر نکل نہیں سکتا، اور دراصل بادشاہ خود ایک بہت بڑا عامل ہے۔ شاہ جنات اگر خود عامل نہ ہوں تو ان کی نگری میں چونکہ ہر جن عامل ہوتا ہے اور ہر جن اس مزاج کو رکھتا ہے کہ وہ جادو کرتا ہی رہتا ہے، اگر بادشاہ خود عامل نہ ہو تو جنات اس کو کھا جائیں اور جادو سے اس کو مار ڈالیں، اس کا تخت چھین لیں، اسے ذلیل کر دیں، یا اس کے بچے اس سے چھین لیں، یا اس کی دولت سے اس کو محروم کر دیں، یا اس کے گھر والوں کی عزتوں کو تار تار کر دیں۔ اس لیے ہر شاہ جنات تخت پر بیٹھنے سے پہلے اپنے بڑوں کے عمل اور چلے ضرور کرتا ہے اور اپنے بڑوں کے سینہ بسینہ چلتے ہوئے عملیات، تعویذات، حصار اور چلے اپنا ہمسفر اور ساتھی رکھتا ہے۔ جب اس باغی کو اسی وادی میں بھیج دیا گیا تو اس کا دوسرا مطلب موت ہی ہے، اور موت ہی اس کا آخری حل ہے، اور موت ہی ہوتی ہے۔ جب وہ شخص مر جاتا ہے تو وہاں کے جنات اسی وادی میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ کوئی جلدی مر جاتا ہے، کوئی دیر سے مرتا ہے، کوئی نرم جان ہوتا ہے، کوئی سخت جان ہوتا ہے، لیکن آخر موت ہی اس کا انجام ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ اسے اس وادی میں بھیج دیا جائے گا، کچھ کی رائے تھی نہیں، وادی میں نہیں بھیجا جائے گا، بادشاہ ایسے شخص کی حفاظت کرے گا اور کسی نہ کسی طرح اسے بچا لے گا، پھر اپنی حکومت اور بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے جادو سے فائدہ اٹھائے گا۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور اس کے جسم کو چیل کووں کو ڈال دیا جائے گا، اور کچھ کی رائے تھی نہیں، ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو زندہ جلا دیا جائے گا، اس کی راکھ ہڈیاں جو کہ چورا چورا ہو کر ختم ہو چکی ہوں گی ان کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا۔ 3 دن تک مستقل مختلف رائے رہیں اور 3 دن تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چہمگوئیاں ہوتی رہیں۔ آخر وہ تیسرا دن بھی آ گیا جس کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ وہ دن ہی کیا تھا، اب تو مجمع کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور ایسا بڑا سمندر جس کو کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا۔ ہر طرف انسانوں اور جنات کا ہجوم تھا۔ اب ہر شخص منتظر تھا کہ نامعلوم کیا فیصلہ ہوتا ہے اور شاہ جنات کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ متلاشی نگاہیں تھیں، لبوں پر سوال تھے، اور ہر فرد منتظر تھا۔ صبح ہوئی، لوگ صبح سے پہلے آ کر یہاں بیٹھ گئے اور انتظار میں کہ یقیناً کچھ فیصلہ ہوگا تو صحیح۔ بادشاہ کا تخت سجا، محفل سجی، بادشاہ کے وزیر آئے، قطار در قطار بیٹھے، پھر مشیر آئے، پھر ان کے پیچھے قطار در قطار بیٹھے، پھر معاونین آئے، پھر چوبدار آئے، پھر بادشاہ کے خدام آئے، آخر میں بادشاہ خود آئے، تخت پر برجمان ہوئے اور پوری محفل سے سوال کیا، آپ نے 3 دن کیا سوچا کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ ہر طرف سے طوفان شور اٹھا کہ اس کو فوراً ختم کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا اس کو جلا دیا جائے، کسی کی پکار تھی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کوئی زاریاں کر کے کہہ رہا تھا کہ اس کو کبھی چھوڑا نہ جائے چاہے آپ کچھ کر دیں، کیونکہ اگر اس کو رعایت دی گئی تو یہ آنے والی مزید انسانیت جنات کی دنیا کو راکھ اور تکلیف دے گا اور پریشانیاں دے گا، اور ایسا پریشان کرے گا کہ شاید پھر اس سے پہلے کبھی کسی نے پریشان نہ کیا ہو۔ یہ ان کی پکار تھی، یہ ان کی آواز تھی، ہر طرف اسی چیز کا شور تھا۔ بادشاہ سب کی سنتا رہا، آخر کار بولا، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جتنے خاندانوں کو اب تک اس نے ستایا ہے وہ سب ایک طرف ہو جائیں۔ وہ سب ایک طرف ہوئے، بہت بڑا مجمع تھا۔ پھر بادشاہ نے سب کے ہاتھوں میں تیر کمان دیے اور کہا کہ ہر شخص اس کو تیر مارے، وہ تیر چاہے جہاں لگے، اور اگر کسی کا تیر نشانے پر نہ لگے تو اس کو پھر سے تیر مارنے کی اجازت ہے۔ پھر تیر مارنے کے بعد اگلا ہمارا حکم یہ ہوگا کہ اگر پھر بھی یہ زندہ رہا تو جلاد اس کا سر قلم کر دیں اور سب کے سامنے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے
اور پھر جن لوگوں کو اس نے ستایا ہے وہ سب اس کی لاش پر لکڑیاں پھینکیں یا گھی پھینکے تاکہ اس کو جلانے میں اس کا حصہ ہو اور ان کو دل کی ٹھنڈک پہنچے، اور اس کے بعد اس کی راکھ ان خاندانوں کو بانٹ دی جائے جن خاندانوں کو اس نے ستایا تھا، وہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ہوا میں اڑائیں۔ بظاہر یہ طریقہ کار ہندوانہ ہے، چونکہ وہ ظالم جادوگر مسلمان نہیں تھا، اور اس کی لاش کو اس کے بعد بھی اس کے وارثوں نے جلانا ہی تھا، اور پھر مجمع میں موجود مسلم کافر سب موجود تھے۔ خاص طور پر کافروں کی چاہت تھی کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور جلایا جائے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی ہر طرف واہ واہ کے نعرے اور زندہ باد کے نعرے اور بادشاہ کا نام لے کر اس کو ہوائی بوسے دینے لگے۔ اسی دوران بادشاہ کی فوجیں آگے بڑھیں اور انہوں نے ہر خاندان کے ہاتھ میں تیر کمان دیے۔ ظالم جادوگر نے جب یہ فیصلہ سنا تو اس کی معافی، رحم اور درگزر کی آوازیں ابھرنے لگیں، اور وہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ معاف کیا جائے، رحم کیا جائے، درگزر کیا جائے، لیکن معافی، رحم اور درگزر دراصل اس کے لیے تھا ہی نہیں، کیونکہ اس نے آج تک کسی پر رحم اور درگزر نہیں کیا تھا، اور یہی فیصلہ اس کے لیے تھا، اور اسی فیصلے کو آخر کار صادر ہونا تھا۔ لوہے کے بڑے جنگلے میں اس کو قید کر دیا گیا تاکہ تیر اس میں سے گزریں اور اس کے جسم کو لگیں۔ اس کی چیخیں تھیں، اس کی آوازیں تھیں اور اس کا شور تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنی اس کی چیخیں، آوازیں اور شور تھا، اتنا ہر طرف سے واہ واہ کی آوازیں تھیں اور انتقام کے الفاظ تھے۔ آخر کار پہلا تیر چلا اور اس کے کندھے پر پیوست ہو گیا، دوسرا تیر اس کے سینے میں۔ اس طرح تیروں پر تیر چلے، لیکن حیرت کی بات کہ وہ جنگلے سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ تیروں کی بارش اس کے جسم پر ہوتی رہی۔ جس کا تیر چوک جاتا اس کو دوسری مرتبہ پھر تیر مارنے کا موقع دیا جاتا۔ سینکڑوں تیر اس کے جسم پر پیوست ہو گئے اور جادوگر جن گر گیا۔ ابھی اس کے جسم میں سانسیں تھیں، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ یہ خون دراصل لوگوں کا خون تھا جو اس نے پیا تھا۔ یہ لوگوں کے قطرے تھے جو اس نے دوسروں کے جسم سے چنے تھے۔ اصل تو اس کا صلہ تیر نہیں تھا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں تھا۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سب کو اچھا لگا۔ جب سب نے تیر مار لیے تو دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جلاد آگے بڑھے، اسے لوہے کے جنگلے سے نکالا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان کے اوپر نیچے لکڑیاں رکھ کر انہیں آگ لگا دی۔ لکڑیاں خشک تھیں۔ ہر خاندان جس کو اس نے درد اور دکھ دیے، اس کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی، وہ لکڑی اس کے جسم کے ٹکڑے پر ڈالتے، شعلے مزید بلند ہوتے، یوں اس کے جسم کے مزید ٹکڑے ہوتے گئے اور جلتے گئے، حتیٰ کہ اس کا سارا جسم جل گیا۔ اس کی راکھ کو پھیلایا گیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، اور اس کی راکھ کو مٹی کے کوزوں میں ڈال کر سب خاندانوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ طریقہ خاص طور پر ہندوانہ طریقہ ہے، اور ہندو ہی اس طریقے کے مطابق اپنے مردوں کو جلاتے اور راکھ بہاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے، اور نہ مسلمان ایسا کریں۔ اور یوں انصاف دینے والے بادشاہ کا انصاف مکمل ہوا، اور لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اور انسانوں اور جنات کی تاریخ میں ایک بات سامنے آئی کہ ظلم کا انجام آخر کار ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ظالم اصل میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا، لیکن رب کی لاٹھی بہت شدید ہے۔ قارئین، میں یہ واقعہ سن رہا تھا جس میں درد بھی ہے، سوز بھی ہے، دہلنا بھی ہے، دکھ بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ دراصل میں جنات سے ان کے حالات بہت سنتا ہوں، اور میں جنات سے ان کے تجربات بہت لیتا ہوں، کیونکہ جنات ایسی ہوائی مخلوق ہیں جن کا قیام ایک جگہ نہیں ہوتا، وہ جگہ جگہ جاتے ہیں، اور جگہ جگہ ان کو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ لوگ شریر بھی ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان میں شریر اور شیطان ہوتی ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ایک ٹوٹکا جو کہ خود جنات نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہڈیاں گوشت کی یعنی مرغی ہو یا جو بھی جانور استعمال کریں، ان ہڈیوں کو پھینکیں نہیں، بلکہ صاف ستھری جگہ پر رکھ دیں۔ بظاہر وہ بلیاں
اور کتے کھا جائیں گے، لیکن دراصل وہ ان کی غذا ہے۔ جو یہ کرتا ہے جنات کے حملوں سے بچا رہتا ہے، جادو سے محفوظ رہتا ہے، اور جنات کے شر سے بہت زیادہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہڈیاں دراصل ان جن کی غذا ہے، اور جن اس غذا کو کھا کر اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جس نے اس کی غذا کو صاف ستھرا رکھا اور حفاظت کی۔ یہ عمل جس کو بھی بتایا اس نے اس عمل کو بہت زیادہ کیا، اور جس نے بھی کیا اس کو بہت فائدہ ہوا، اور یقینی فائدہ ہوا، کیونکہ جنات جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اگر ان چیزوں کو انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں راحت اور فرحت محسوس ہوتی ہے، اور انہیں اطمینان ہوتا ہے، اور پھر اس شخص کے بارے میں احسان مندی کا جذبہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اور وہ اس کو تکلیف نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے، اور اس کے لیے خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ گوشت تو ویسے بھی ہم کھاتے ہیں، اگر اس کی ہڈیاں پھینکیں نہیں اور گٹر اور نالی میں نہ بہائیں بلکہ اکٹھا رکھیں گھر کے کسی کونے میں یا گلی اور جگہ پر، لیکن صاف ستھری جگہ، اگر ان ہڈیوں کو وہاں رکھ دیا جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ اور نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیا کریں۔